دیکھو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ بڑی آسان سی چیز ہے. مثلا ایک آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے, اگر اللہ راضی ہو تو کیا کرے گا گھر میں؟ پھر گھر میں اس پر بہت اللہ راضی ہے, کیا کرتا ہے وہ آدمی جس پر اللہ راضی ہے؟ گھر بہتر حالات میں ہوگا. گویا کہ گھر والے آپس میں بہتر ہو جائیں تو اللہ راضی ہے, اور جو گھر والے آپس میں بہتر نہ ہو ایک دوسرے کے لیے وہاں اللہ راضی نہیں ہے. جب میاں بیوی میں اختلاف ہو تو صدقہ واجب ہے, کیونکہ وہاں اللہ راضی نہیں ہے. اللہ کا غضب کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم سفر جو ہے اب وہ ہم خیال نہ ہو, یہ غضب ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا رحم لینے کا آسان طریقہ ہے کہ آپس میں جو آدمی مل کے جا رہے ہو, سفر کر رہے ہو, آپس میں ہم آہنگ ہو جاؤ. دوست واقعی دوست ہو, قریب رہنے والے واقعی قریب ہوں, تو پھر سمجھو اللہ کا مہربانی ہوگی. ورنہ ہمارے حالات جو ہے نا وہ بڑے مخفی اور ہوتے ہیں, ظاہر اور ہوتے ہیں. اس سے بچنے کا طریقہ ہے صدقہ. صدقہ آپ کو اچھی حالات میں لے جاتا ہے. صدقہ ضرور دیا کرو. بہتر چیز ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی جانور ذبح اپنے ہاتھ سے منہر اس کو خود ذبح کیا جائے. ایک طریقہ یہ بہتر کافی, یا پھر مدد مال کی کر دیجیے. جان بہتر ہے اور مال. اور اس کا صدقے کی فارم جو آسان فارم ہے وہ یہ ہے معاف کرنا, جہاں معافی کا حق نہیں بنتا. یہ بھی صدقے کے باب میں آ جائے. اچھا صدقہ دیتے ہو یہ تو کہنا کہ اس آدمی کا حق کیا ہے, یہ کماتا نہیں ہے. اور نہیں, یہ آپ کو پتا, آپ کمانے والے بنے ہوئے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کمانے کے قابل نہیں ہو. یہ فضل ہی فضل ہے اس کا جو چل رہا ہے. آپ کی کمائیاں نہیں چل رہی ہیں, عطا ہی چل رہی ہے. جو بھیک مانگتے باہر سڑکوں پر, ان لوگوں کو بھی میں نے یہ پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو کیا اذیت کیا ہے, مجبوری کیا ہے کہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. اس بات کی جو ہے نا, اس بات کی بھی تھوڑی سی ان کو دو حوصلہ کہ وہ کتنی تکلیف ہے کہ وہ وہاں پر آئے ہیں. پر ان کو یہی شعبہ پیشہ اختیار کر لیا ہے تو پیشہ ان کو یہی ملا. اب بتاؤ یہ کتنی مطلب ان کے رحم کی قابل بات ہے, جن کو پیشہ یہی ملا کہ مانگے کے بغیر اور پیشہ ان کو نہیں سکا. اس لیے ایسے لوگوں کو حقارت سے نہ دیکھا کرو, یہ مجبور لوگ ہیں, ان کو دینا بھی واجب, ان کو فوری دیا کرو, فوری دیا کرو. اور اس طرح دیا کرو کہ یا رب العالمین تیرے شکر ہے کہ میں اس حال میں نہیں ہوں. اور یہ ضروری ہے اس کا دینا کہ یہ دیکھو کما سکتے ہیں, نہیں کما رہا. اور اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ لیکن اگر ایسا حالات میرے ساتھ ہو جائے تو کیا پتہ کیا ہو جائے. اس لیے چونکہ میرے ساتھ ایسے حالات نہیں ہیں لہٰذا اس کو دے دو. جناب آپ نے یہ جو فرمایا کہ معاف کر دینا سب سے بڑا صدقہ ہے, یہ بھی بچا ہے. ہاں, لیکن ساتھ ہی آپ نے جان قربان کرنے کے بارے میں فرمایا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو خواتین کی حد تک کہ بعض اوقات عموماً کوئی اگر اس طرح کا بڑا جانور ذبح کیا جائے, بکرا وغیرہ, تو وہ خواتین کے لیے ذبح کرنا کس حد تک آسان یا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, وہ خواتین پہلے کرتی رہی ہیں کسی زمانے میں. جی, اب نہیں کر سکتی ہے تو اس کو بدلے میں ہاتھ لگاؤ. جی ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں مختلف رسومات ہیں کہ سب صدقے کا گوشت ہے گھر میں تھوڑا آپ بھی کھاؤ, دوسرے کو بھی کھلاؤ. میں اسی لیے وضاحت, پہلے آپ کھاؤ. جی, اپنا مال اپنے پہ حرام تو نہیں ہے. جی, اور اگر غلط بات ہے تو خود کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں, یہ کہے گا آپ کو, وہ بالکل اور لوگوں نے کہہ دیا صدقہ بند نہیں آپ پر. یہ اللہ کے نام کا مطلب ہے, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فقراء میں شامل ہیں نا. یہ بھی ہے کہ غریبوں میں شامل نہ کھا جاؤ, اوروں کو بھی دو, لیکن دینا اوروں کے لیے ہے, لیکن اپنے پہ بند نہ کرو, حرام نہ کر لو اپنے پہ. یہ حلال چیز ہے. مقصد ہے کہ جس طرح واجب ہو تھوڑا سا کچھ چکھو, کھاؤ پیو, اور باقی تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقسیم ہو جائے. آج کل تقسیم بھی آپ نہیں کر سکتے. اور ایک ادارہ ہوگا کہ یتیم خانہ ہوگا, وہ سارے ظلم کرتے ہوں گے, وہ نکاح کرتے ہوں گے. اب وہ لیتے نہیں ہوں گے جمع کرنا ہوا, وہ کہتے ہیں پہلے زندہ ہی لاؤ, زندہ ہی لاؤ, وہاں نہ دو بے شک. اور اگر نہیں جمع کرنے کا ماحول ملتا تو پیسے دے دو کسی کو. اداروں کو نہ دو, اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے تو ان کو دے دو جہاں ادارہ نہیں ہے. غریب کو ڈھونڈنا مشکل کو نہیں ہے, مل جائے گا. ہاں,
نہ کیا ضرورت ہے، اس کی گواہی نہیں چاہیے نہ، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اسے قبولیت میں کوئی جھجک نہ ہو، نہ نہ بالکل کوئی نہ، کراہت نہ آئے اسے اس بات کی کام کا. یا آپ یہ کہو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. بات آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے بہت دفعہ کہا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، تو اگر ہم ایسا کریں تو پھر دعا کا مقام کہاں آتا ہے، اور دعا پھر اس کی کیا افادیت کیا ہے، پھر کس وقت ہم دعا کریں؟ اگر ہم ہر حال میں اپنے آپ کو اس کی رضا سمجھ کے راضی کریں تو پھر دعا کا کیا رہ جائے گا؟ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے راضی رکھے اپنی رضا پر، یہ دعا سے حاصل ہوگا. جب انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجہ میں دونوں ممکنات ہوں تو دعا کرو کہ نتیجہ بہتر ہو. اچھا، دوست کے لیے جب انسان کچھ ڈیووشن کرتا ہے اور وقت لگاتا ہے اور دوست جو ہے یہ بدگمانی بھی آ سکتی ہے، دعا کرو کہ دوست میں بدگمانی نہ ہے. عزیز رشتے دار جو ہیں یہ غیر رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، دعا کرو کہ یہ غیر نہ ہو. حاصل سے حاصل اچھا تھا لیکن آرزو اور بھی اچھی تھی، بس پریشان ہو گیا بیچارے کہ یہ حاصل تو اچھا تھا. دیکھو ایک شخص، یہ مثال نہیں بنتی کہ جس کے ساتھ ہماری دوستی ہے اس پر ہمارا گلہ ہے. دوستی پر کیا ہے؟ گلہ. ہم گھر میں جس بھی جگہ رہتے ہیں ہمارا گلہ ہے، یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا تم نے زندگی دی ہے. دوستوں پر، قریبی پر گلہ ہے. اور اگر وہ قریبی لوگ کہیں اور قریب ہو جائیں تو پھر بھی گلہ ہے. تو بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ بات سمجھ گئے سر؟ جس شخص کو ہم قریب ہیں اس پر گلہ ہے کہ وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ شخص کسی اور کے قریب ہو جائے یا اور کوئی قریب ہو جائے اس کے، پھر گلہ زبردست ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی ہے، اور خود قبول نہیں کرتے اور کسی اور کے لیے قابل قبول نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ ظلم ہے. اس لیے جو شخص قبول نہیں کرتا اپنوں کو، ان کے اپنے غیروں کو قبول کریں گے. اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب تم اس بات میں تیار نہیں ہو سکتے پھر آپ لوگوں کو اپنے رکھو. آپ تو کیا رکھو؟ اپنے رکھو، کیونکہ زنجیر توڑو گے تو پھر یہ اٹھ جائیں گے پرندے. جب اڑ جائیں گے پھر تم سے برداشت نہیں ہوگی، پھر تم فائنل گلہ کرو گے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. جن کو تم نے بیٹھنے نہیں دیا وہ چھوڑ کے چلے گئے. اس لیے بیٹھتے وقت خیال رکھو کہ چیزوں کو اچھی طرح سے بٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ چیزیں اٹھ جائیں. خیال کی بات کر رہا ہوں، خوشیوں کی بات کر رہا ہوں. جس خوشی کی قدر نہ کی جائے وہ خوشی اڑ جاتی ہے، جس رنگ کی قدر نہ کی جائے کہتے رنگ اڑ جاتا ہے. تو چیزوں کو آپ سنبھال کے رکھا کرو، ان کی افادیت کو کبھی مستقبل کی نگاہ سے دیکھا کرو. یہ نہیں ہے کہ معلوم ہو کہ چیزوں کی افادیت معلوم ہوئی تو کیا معلوم ہوا. ہر چیز سے آپ جو آپ کو حاصل ہے آپ معلوم ہو سکتے ہو. اس لیے جب تک حاصل ہے اس کی قدر کرو، بڑی قدر کرو. اس کی قدر کرنا ہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کے رضا کو سمجھنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے اس کی قدر کرو، بہت قدر کرو. اس میں امپرومنٹ یہی ہے کہ قدر کرنا ہی امپرومنٹ ہے، پہچان ہی امپرومنٹ ہے. ایسا نہ کرو کہ اس کو بالکل یہ اتنا پریشان کرو کہ وہ چیز وہاں سے نکل جائے. وہ کوئی چیز ہو سکتی. ہاں جی، آپ لوگ بولو، آپ لوگ کچھ بولو، آپ سب لوگ بولو ایک سوال ادھر سے. ہاں